السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری اور ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو دنیا میں جرم کرے گا، جو مجرم ہوگا، تو مجرموں کے خلاف اس کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ پیر سب گواہی دیں گے، بچ نہ سکے گا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج تم اپنے کفر کی وجہ سے اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کریں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔ اے مسلمانوں، غور سے اس آیت کو سن لو، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سن لیجیے، قرآن پاک کو کھولیے گا، پارہ نمبر 23 سورہ یاسین کو کھولیے گا اور اس آیت کو کئی بار پڑھیے گا، اس کے ترجمے کو سمجھیے گا کہ تمہارے جسم کے اعضاء تمہاری گواہی دیں گے، یہ ہاتھ پیر سب گواہی دیں گے تمہاری، بچ نہیں سکے گا کوئی وہاں اللہ کے یہاں۔ دنیا میں جھوٹ بول لے، مکاری کر لے، بے ایمانی کر لے، کسی کے مال کو ہڑپ لے، کسی کی زمین جائیداد پہ قبضہ کر لے، جھوٹ بول لے، جھوٹے مقدمات کر لے، جھوٹی گواہی دے دے، تھانے میں چوکی میں پیسے بھر دے، وہاں کچھ نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، وہاں انصاف ہوگا۔ اس دن تم کو اپنی نیکیوں کو دینا ہوگا۔ دنیا میں کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اشراق پڑھ لو، مگر سن لو، اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا، اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والے کو مارا ہوگا تو اس کو بھی حساب دینا ہوگا۔ کیسے بچو گے؟ یہ مال، یہ زمین، یہ جائیداد کیا ساتھ میں جانے والا ہے؟ سب چھوڑ کر جاؤ گے جیسے تمہارے باپ دادا چھوڑ کر چلے گئے۔ بچوں کو ایسی تربیت مت دو کہ بچے تمہارے گناہ کریں اس روئے زمین پر اور اس کا عذاب تم پر قبر میں ہوتا رہے۔ ان کو نماز کی تاکید کرو، سچ بولنے کی تاکید کرو، حلال کمانے کی تاکید کرو، قرآن پڑھنے کی تاکید کرو، صدقہ اور خیرات کرنے کی تاکید کرو۔ ان کو بری صحبتوں سے بچاؤ، برے لوگوں سے بچاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قبر تمہاری جنت کا باغ بن جائے تو اپنی اولادوں کو صحیح تربیت دو اور خود اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر لے آؤ۔ جو نماز پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، برے کام بھی کر رہا ہے، وہ سن لے اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہوتی تو یہ برے کام نہ کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، بے ایمانی نہ کرتا، کسی کو گالی نہیں بکتا،
نبی والا کام کرتا، لوگوں پر دین کی محنت کرتا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا، اپنے بچوں کو دین کا علم سکھاتا، قرآن سکھاتا، نماز سکھاتا، دین کی باتیں بتاتا، حافظ قرآن بناتا، عالم دین بناتا، جب تک وہ دین کا کام کرتا رہتا اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ غور کرو ذرا اپنی عقل پر، سوچو اللہ کیا چاہتا ہے۔ قرآن کی آیت سے اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، تمہارے منہ پر تو مہر لگی ہوگی، تمہارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے تمہاری۔ کون بچا سکے گا اللہ کی عدالت میں؟ ابھی وقت ہے، توبہ کر کے تیاری کر لو۔ جس کسی کے پاس جو کچھ ہے ادا کر دو، معافی مانگ لو اور اس کی چیز کو اس کو واپس کر دو۔ وقت ہے ابھی، مرنے سے پہلے موت آ گئی تو ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ اب محتاج ہو گئے زندوں کے، جس کروٹ پہ کر دیں، وہ نہلائیں تو نہلائے جاؤ گے، کفنائیں تو کفنائے جاؤ گے، اٹھا کے قبر میں رکھیں تو رکھے جاؤ، جس کروٹ ڈال دے اسی کروٹ پڑے رہو گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور سن لو اے مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اچھے اعمال آسمان پر جائیں گے تو اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے اتریں گے، برکت کا نزول ہوگا، سکون اور اطمینان حاصل ہوگا، فصل کی حفاظت ہوگی، کھیتیوں کی حفاظت ہوگی، تمہارے گھروں کی حفاظت ہوگی، تمہارے سامان کی حفاظت ہوگی، تمہاری حفاظت ہوگی، تمہارے رشتہ داروں کی حفاظت ہوگی، تمہارے گاؤں کی، شہر کی، ملک کی حفاظت ہوگی۔ اگر اعمال اللہ کے پاس اچھے نہیں گئے تو تم پر ظالم مسلط ہوں گے، تم مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے، اللہ کو ترس نہیں آئے گا۔ اللہ سے توبہ کر لو اور نماز کی پابندی کرو۔ مرد مسجد میں جائیں، جماعت سے نماز پڑھیں، عورتیں اذان کے ہوتے ہی، وقت آتے ہی نماز کو ادا کر لیا کریں، اور پردے کا اہتمام کریں، سچ بولیں، اور اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں تاکہ مرنے کے بعد صدقہ جاری حاصل ہو۔ اور جو دینی کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کریے۔ اللہ معاف فرمائے۔ آج کیا عالم ہے، مسجد کے امام کی تنخواہ نہیں نکال پاتے، جو اذان دے رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اچھے سے اچھا گھروں میں کھایا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے، ٹھاٹھ سے بیٹھے ہوئے ہیں، سخت سردی میں امام اذان دے رہا ہو، نماز پڑھا رہا ہے، کوئی فکر نہیں اس کی ہو رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی خدمت کرنے والے کی خدمت کرنا اور مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرنا کہ دنیا کی ساری مسجدیں اللہ کے ذکر سے آباد رہیں، اس کے لیے دعائیں کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، مسجد میں تعلیم کرنا، قرآن پاک کی تلاوت سے آباد رکھنا، تسبیحات سے آباد رکھنا، آئی ہوئی جماعتوں کا اکرام کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی باتوں کو سننا، علماء کی صحبت کا اختیار کرنا، ان سے دینی مسائل کا پوچھنا، ان کی خدمت کرنا، کتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ یاسین کی پارہ نمبر 23 کی، کہ کل تمہارے اعضاء اور جوارح، جسم کے حصے، تمہارے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، جو کچھ تم نے دنیا میں کرتوت کر کے رکھا ہوگا۔ یہاں تو جھٹلا لو، یہاں تو اپنے مسائل کو حل کر لو پیسے دے کر کے، کیونکہ ہم بھول گئے، ہم اندھے ہیں اور بہرے ہیں، ہم یہ سمجھتے نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بھول بیٹھے ہیں۔ تو جب موت آئے گی تب پتہ چلے گا کتنی سخت چیز ہے موت۔ اللہ ہم سب کی موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے اور حشر کے دن رسوائی سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اب تک جو بھی گناہ ہوئے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور باقی زندگی اپنی مرضی اور اپنے نبی کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک سنتوں کا اہتمام کریں، علماؤں سے پوچھ کر کے زندگی گزاریں، ہر کام مشورے سے کریں، اور اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے گاؤں والوں کی فکر کریں، اپنے رشتہ داروں کی فکر کریں، ساری انسانیت کی نبی کی نیابت میں فکر کریں کہ ساری دنیا کے سارے انسان
جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔